الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أحمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى وعلى آله وأصحابه كنجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا لآخرا والحمد لله رب العالمين. استغفر الله. یقیناً دری عالم کے لا معبود الا ہو. یقیناً دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. توصل الہ وانت تظہر حبہ فہذا العمر فی القیاس بدیع. لو کان حبک صادقا لعطاته ان المحب لمن يحب مطیع. گرچہ میں خواہی مسلمان زیستن
گرچہ میں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دارا دکھلاوے باہو جڑا عمل بھی کرے سیدھا جنت جائیں پاوے قدر قرآن دے کی جان دنیا دار نبی نے قدر قرآن دے کی جان دنیا دار کمینے قدر قرآن دا جان والے جا ستے شہر مدینے سننا اور عمل کرنا تمہارا کام ہے یہ نہ کہو کہنے والا کون ہے اور کیا نام ہے۔ محترم سامعین، بزرگان دین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ زمر میں سے 2 آیات، احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک حدیث اور چند اشعار پڑھے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے، عرضی ہے، باری تعالیٰ مجھے اکثر بیان کرنا توفیق بخشیں، آپ کو بھی اور مجھے بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں۔ پچھلے جمعے بیان ہوا تھا صداقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی سچائی میں، محمد عربی کی حق میں، صدق میں، عادل میں، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کم و بیش 100 لاکھ انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 650 سال کے قریب اللہ نے کوئی نبی نہ بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا۔ پھر 40 سال اور گزر گئے نبی علیہ السلام کی صورت کو مکمل کرتے ہوئے۔ صورت کے بعد جب سیرت کا زمانہ آیا، وقت آیا، اللہ رب العزت نے حضور کو خاتم الرسل، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، اولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کو نبوت سے نوازا۔ نبوت کے نوازنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کو منظور تھا، جو قدرت کو منظور تھا، جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا، جس مقصد کے لیے 100 لاکھ نبیوں کو بھیجا، ان کی تصدیق کے لیے، صداقت کے لیے، عدالت کے لیے، رفعت کے لیے، افضلیت کے لیے، بلندی کے لیے، شان شوکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی گواہی دلوائی۔ درندوں سے، پرندوں سے، حشرات الارض سے، درختوں سے، شجر و حجر سے، افلاک و املاک سے، نوری ناریوں سے، جتنی بھی اللہ کے مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں سب سے گواہی دلوائی۔ جا بالحق وصدق المرسلین، کہ دنیا والوں سچا آ گیا ہے، سچائی کا محور، سچائی کا منبع، سچائی کا مرکز، اور ساتھ فرمایا وصدق المرسلین، کہ سچے نے آ کے 100 لاکھ انبیوں کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں، جس کو ہم کہتے ہیں معجزہ،
نبی کا انبیاؤں کا معجزہ برحق ہے، ولیوں کی کرامت برحق ہے۔ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں، کرامت ولی کے اختیار میں نہیں۔ اللہ جب چاہے انگلی نبی کی ہو، آنکھ نبی کی ہو، ہاتھ نبی کا ہو، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر عمل میں، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کبھی نبی کے ہاتھ میں، کبھی نبی کی زبان میں، کبھی پانی میں، کبھی دودھ میں، کبھی کھانے میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، لہٰذا پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کا نزول اور اظہار فرماتے ہیں نبی کی صداقت کے لیے۔ تو پچھلے جمعے حضور کی ذات مبارک کی صداقت کے لیے میں نے حوالے دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو بھی بلوایا، شجروں کو بھی گواہی دلوائی، چاند سے بھی گواہی دلوائی، کھجور کے درخت سے بھی گواہی دلوائی۔ بہرحال آج بیان ہے کہ نبی تو سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سچے نبی کے لیے کون سی کتاب نازل فرمائی جو نبی کی صداقت کی دلیل ہے۔ لا ریب بے عیب بے کیف بے طیف کتاب ہے، جس کے بارے میں اللہ نے یہ قرآن جوڑا، 30 پارے مکمل فرمائے اور اپنی قدرت سے جوڑتے رہے، بناتے رہے۔ اور دنیا میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ قرآن کا نزول ہوا، اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے اس قرآن سے محمد رسول اللہ کے بیان سے تصدیق کروائی کہ دنیا والوں، شاہو گداؤ، امیروں غریبوں، کافروں مشرکوں، مسلمانوں مومنوں، دنیا والوں، جو میں نے کتاب بھیجی ہے، مبعوث فرمائی ہے، اس کو اتارا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، سورۃ بقرہ کی پہلی آیت۔ ذالک الکتاب، یہی کتاب، یہی قرآن، یہی فرقان، یہی برہان، یہی نور، یہی ہدایت، یہی شفاعت، یہی رحمت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سمجھ لو کہ تورات میں رد و بدل کیا گیا، انجیل میں رد و بدل کیا گیا، صحاف میں رد و بدل کیا گیا، کتابوں میں انبیاءوں کو جو ملی، مولوی کی کتاب، پیر کی کتاب، مگر یہ میری کتاب ہے جو میں نے اپنے رسول پہ اتاری ہے۔ ذالک الکتاب، یہی کتاب، یہی قرآن، یہی فرقان، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں۔ شک کرنے والے میں شک ہے، قرآن کے شد میں، مد میں، حروف میں، سکنات میں، حرکات میں، پاروں میں، سپاروں میں، آیات میں، منزلوں میں، کسی میں بھی نہیں۔ بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا اللہ، یہ کتاب جو ہے کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جن کو اس سے ہدایت ملے گی پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے پہ۔ فرمایا ھدی للمتقین، 24 گھنٹے ہر حال میں جو میرے سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، کھانے میں، پینے میں، بولنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، تجارت میں، لین دین میں، اخلاق میں، اعمال میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، رات اور دن، شب و روز، جلوت خلوت میں، ہر حال میں، صدر ہو، وزیر ہو، چیف ہو، غریب ہو، امیر ہو، یہ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگار ہو، ذرہ بھر بھی کوئی خیانت نہ کرے، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، اور ڈرتے زندگی گزارے کہیں سے میرا چیونٹے کے پر جتنا عمل خراب ہو گیا،
میرا کبڑا ہو جائے گا، میرا خسارہ ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفتیں بیان کی کہ متقی کس کو کہتے ہیں، پرہیزگار کس کو کہتے ہیں، اللہ کا ڈرنے والا وہ کون ہے، ان کی کیا نشانی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ بن دیکھے اللہ کو مانیں، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کے احکامات کو، اس کے امور اور نواہی کو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور ایمان کے بعد نماز کو قائم رکھیں، قائم کریں، دائم کریں، پڑھتے رہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی دیتے رہیں۔ بہرحال بھائیو، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حضور پہ قرآن کا نزول فرمایا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ملا، میرے پیغمبر تیرے پاس برہان آ گیا، دلیل آ گئی، فرقان آ گیا، نور آ گیا، میری طرف سے قانون آ گیا۔ اسمبلی میں بل پاس ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں، آج یہ بل پاس ہوا، آج وہ بل پاس ہوا، جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے دین شریعت کے خلاف، جناب اسمبلی والوں نے منظور کیا ہے، وہ جو آگے بیٹھے ہیں مچھ ڈنڈے، انہوں نے بل پاس کر دیا ہے، وہ جائز ہے ناجائز ہے، لہٰذا ہو گیا، یہ امت کو، عوام کو ماننا ہے۔ پیر کی مانی گئی، صدر کی مانی گئی، چیف کی مانی گئی، جج کی مانی گئی، چھوٹے بڑے کی مانی گئی، جو پوری دنیا کائنات کا رب ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اس اللہ نے آدم علیہ السلام کو نہیں بنایا تھا، جنت جہنم نہیں بنائی، اول و آخر، اس سے پہلے قیامت کے بعد تک جو کچھ اللہ نے نظام چلایا، یہ چل رہا ہے، آئے گا، حشر و نشر، حساب و کتاب، جنت و جہنم، پورا ایک نظام بنا کر 30 پاروں کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل فرمائی، جبرائیل کے ذریعے سے قاصد بنا کر، اور جبریل آتے رہے، سناتے رہے، 23 سال، ایک سال نہیں، ایک لمحے میں بھی دے دیتے، قادر ہے، ایک گھنٹے میں بھی اٹھا کے سینے میں ڈال دیتے، مگر حصہ بقدر جسہ، جیسے ضرورت پڑتی رہی، 23 سال، 10 سال مکہ اور 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ، 23 سال اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کا نزول فرمایا، جیسے جیسے ضرورت پڑی ویسے ویسے اس کو منظم فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں جمع فرمایا، اور دنیا کو بتلایا کہ میرا قانون آ گیا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا قانون ہے۔ پاکستان میں 62 ہے، 6B ہے، فلانا ہے، یہ فلانا نمبر ہے، 36 نمبر ہے، جو انگریز کا قانون ہے، جس کے گیت گائے جا رہے ہیں، جو عرش سے آیا ہے، فرش والا ماننے کے لیے تیاری میں ہے۔ میرے بھائیوں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، میرے پیغمبر، میں نے جو کچھ تھا تجھے دے دیا، اب تیرا کام ہے، یا ایھا النبی، میرا پیغمبر، میرا رسول، اے ہادی سبل، شاہق الفخر الرسل، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے گھر سے، چار دیواری سے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ابو طالب ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، انذر عشیرتک الاقربین، اپنوں کو یہ جو میں نے بھیجا ہے، ان کو ذرا یہ نظام سنائیے، یہ قرآن سنائیے، اور ان کو ڈرائیے، ان کو بتلائیے، یہ جو پچھلی زندگی، آپ کی موجودہ زندگی، اویلی زندگی، جو کرتے آئے، جو کر رہے ہو، یہ سب غلط ہے۔ اللہ نے قانون بھیج دیا ہے، نظام بھیج دیا ہے، شریعت، شین، رے، یہ عین اور تے، تاج سے کہتے ہیں،
شارع شریعت میری ہے، قانون میرا ہے، شارع شین الف شاء را اور ہما یہ جو ہے شارع محمد رسول اللہ ہے اور شریعت میری ہے، حکم میرا ہے، قانون میرا ہے، لہٰذا اللہ نے بھیج دیا ہے۔ اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کے قانون کو بھی مانو۔ اب جو زندگی باقی ہے، آپ ہیں اور آئیں گے، رفتہ برفتہ قیامت تک جو دنیا آئے گی، جو نظام چلے گا اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے، دونوں جہانوں میں کامیابی۔ اگر زندگی بسر نہیں کرو گے تو تمہارا اللہ سے جھگڑا ہے۔ 100 بار کئی بار سن چکے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ حکم ملا، اللہ کے نبی نے کوہ صفا پہ سرداروں کو، غریبوں کو بلایا، وڈیرے جمع ہوئے تو سب نے کہا خیر تو ہے، کوئی دعوت ہے، کوئی کھانے پینے کا چکر ہے، کیوں بلایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں نے آپ کے اندر 40 سال گزارے، بچپن گزارا، جوانی گزاری، اب میری چڑھتی جوانی، جو بن جوانی، اس دور میں آیا ہوں، آپ لوگوں نے میں محمد کو کیسے پایا؟ سر سے پاؤں مبارک تک، ذات میں، صفات میں، اخلاق میں، سیرت میں، صورت میں، کردار میں، فیصلوں میں، رہن سہن میں، شادی غمی میں، ملاکھڑوں میں، کبڈیوں میں، بازاروں میں، بیت اللہ میں، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کس حال میں مجھے پایا؟ مجھے سچا پایا یا مجھے جھوٹا پایا؟ تو میرے بھائیو، اس دور کا کافر، اس دور کا مشرک، مکے کا بہت بڑا اللہ کا دشمن، وہ کہہ رہا تھا وجدناک مرارا، محمد یہ کوئی بات ہے صلی اللہ وجدناک مرارا، بار بار آزمایا، دن کو آزمایا، رات کو آزمایا، شادیوں میں آزمایا، ملاکھڑوں میں آزمایا، کبڈیوں میں آزمایا، قوالیوں میں، عرسوں میں، بت خانوں میں، شادیوں میں، وجدناک مرارا الا صدقا وعدلا، تیرے جیسا سچا، انصاف والا، سر سے پاؤں تک سچا، نظارت میں، بشارت میں، جوانی میں، ہر حال میں، حسن میں، جمال میں، الا صدقا وعدلا، تیرے جیسا سچا نہ ماں نے بچہ جنا ہے نہ کوئی آئے گا، یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جلسہ، پہلی دعوت، آپ نے فرمایا سچ کہہ رہے ہو؟ کہاں ہاں، قدم بڑھائیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سے آج ہم بھی کہتے ہیں اپنے قائدین کو، سیاسی لیڈران کو، مذہبی لیڈران کو، تو آپ نے فرمایا واقعی سچ ہے؟ سب نے کہا سچ کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا میں اگر کہوں اس پہاڑی کے نیچے دشمن آ رہے ہیں لڑنے کے لیے، کیا تم اس بات پہ اکتفا کرو گے، میرا ساتھ دو گے؟ کہاں کھڑے ہو گئے، ایسے کوئی بات ہے؟ آپ حکم کریں اور ہم نہ مانیں؟ تو میرے بھائیوں، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ، یہ جو آج دعوت چل رہی ہے یہ انبیاء آدم سے شروع ہوئی حضور تک اور قیامت تک چلے گی، قولوا لا الہ الا اللہ، سارے کہو اگر مجھے مانتے ہو، سچا مانتے ہو، عادل مانتے ہو، امین مانتے ہو، دیانتدار مانتے ہو، میری ذات اور صفات کا اقرار کرتے ہو اور کہہ بھی رہے ہو، تو تم سارے یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ذات میں بھی اکیلا،
اللہ صفات میں بھی اکیلا، یکتا واحد لا شریک لہ۔ تفلحون، اس دنیا میں کامیاب، قبر میں کامیاب، حشر میں کامیاب، نشر میں کامیاب، 14 طبق زمین و آسمان میں تمہاری کامیابی لکھی گئی، بغیر حساب کے جنت ہے۔ کھڑے ہو گئے، یہ کیسے بات کی ہے؟ لا الہ الا اللہ، الہ واحد محمد صلی اللہ، کیا ہو گیا؟ ایک اللہ، اللہ تو ہے۔ ہم حج بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے تھے، خیراتیں کرتے تھے، منتیں دیتے تھے، صدقے دیتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، مگر اللہ تو ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں، آج پوری دنیا کہتی ہے اللہ ہے، اللہ ہے۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ ہے۔ محمد یہ سب کو چھڑواتا ہے، ایک کو منواتا ہے۔ لیقربونا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ تو کہتا ہے ان کو چھوڑ دیں، لات کو چھوڑ دیں، منات کو چھوڑ دیں، ود کو چھوڑ دیں، عزا کو چھوڑ دیں، یغوث کو چھوڑ دیں، یعوق کو چھوڑ دیں، 5 تن 3 تنی 5 تنی وہ چھوڑ دیں اور ایک اللہ کو مانیں۔ یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، لہٰذا باللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد، پاگل تو نہیں ہو گیا؟ ایک اللہ کو مانا جی، لا الہ الا اللہ، الہ واحدہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ بھائیو، وڈیرے کھڑے ہو گئے، سردار کھڑے ہو گئے، چودھری صاحب، اس دور کے ملک صاحب کہنے لگے تیری یہ بات ہمیں منظور، اگر یہ کہتا ہے تو نعوذ باللہ ھذا ساحر کذاب، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ کیسی بات کرتا ہے؟ لگتا ہے کہ تو جادوگر ہے۔ یہ تو جو ہمیں سکھلا رہا ہے، 40 سال غائب رہا، کبھی پتھروں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی یکسوئی میں، کبھی کدھر سیکھتا رہا، آج ہمیں سبق سکھلا رہا ہے۔ ہم اپنے آباء و اجداد 100 سال گزر گئے، قبریں پوجتے، گھوڑے پوجتے، پانی کی پوجا، قبر کی پوجا، شجر کی پوجا، حجر کی پوجا، چاند خدا، سورج خدا، کرتے کرتے پاپڑ بیلے یہاں تک آئے ہیں۔ یہ فٹافٹ تیری بات مان لیں اور کہیں لا الہ الا اللہ ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ بڑی عجیب بات کہتا ہے تعجب کی کہ ایک اللہ کو مانو، نہ ہم تجھے مانتے ہیں، نہ تیری اس بات کو مانتے ہیں، نہ تیرے خدا کو مانتے ہیں، تو پھر یہ کیوں کام کرتے ہو؟ ادھر اس کو بھی مان رہے ہو۔ تو کہنے لگے وہ تو ہے ہی ہے، روزی بھی وہی دیتا ہے، بچے بھی وہی پیدا کرتا ہے، بارشیں وہی برساتا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ روٹھ جائے تو منانے کے لیے ہمیں نیچے سے وسائل اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ آج کل جیسے ہمارے مشرک کہتے ہیں وزیر اعظم سے ملنا ہو تو ڈائریکٹ تھوڑی ملتا ہے، سیکٹری سے ملیں گے، اجازت نامہ ہوگا، پھر ہوم ڈپارٹمنٹ چلتے چلتے جب وزیر اعظم وقت دے، مکان پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہے، سالن پکانا ہو تو ٹماٹر کی ضرورت ہے، رب کو ملنا ہو تو بغیر اس کے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ما نعبدہم الا یقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ یہ جو اندر پڑے ہوئے ہیں ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں، ہماری ان کے آگے ان کے آگے ہم ان کی منت کرتے ہیں، وہ دیتا نہیں، تو اسی مہربانی کرو آپ۔ تو یہ اندر سے کہتے ہیں اللہ کو، ہمارے آئے ہوئے ہیں، اللہ یہ کیسے؟ تو کیونکہ وہ اللہ کے یار ہیں، محبوب ہیں، اللہ سے جڑوا دیتے ہیں، اللہ سے منوا دیتے ہیں، اللہ سے منگوا دیتے ہیں۔ ہماری ان کے آگے چلتی ہے، ان کی ان کے آگے چلتی ہے، اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بڑی بات ہے۔ اب انسان بے وقوف، کم عقل، بے شرم، بے حرم، بے دھرم، اس نے رب کو کیا سمجھا؟ نعوذ باللہ، ملاوٹ والا جہان ہے،
وہ کہتا ہے نہ فقیر کی ضرورت، نہ پیر کی ضرورت، نہ وسیلے کی ضرورت، نہ سفارش کی ضرورت، نہ منت کی ضرورت، نہ لجت کی۔ 24 گھنٹے جہاں بھی تو ہے، بلانا تیرا کام ہے۔ ادعونی استجب لکم، پکارنا تیرا کام ہے، قبول کرنا۔ مجھے بندوں پہ نہ بنا کہ وزیر اعظم کو ملنا ہو تو یہ درکار ہے، یہ چیز بنانی ہو تو یہ درکار ہے، مسجد کی چھت ڈالنی ہو سریا چاہیے، سیمنٹ چاہیے، کر چاہیے، سنگریزہ، تب جا کے اللہ کو ایسے ملیں گے۔ وہ قادر مطلق رحمان اللہ رحیم کہتا ہے ادعونی استجب لکم، پکارو جب چاہو پکارو، دریاؤں میں، بر میں، بحر میں، سفر میں، حضر میں، کپڑوں میں، ننگا ہے، مصیبت میں، کسی حال میں ہے، بلانا تیرا کام ہے۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میں تیرے قریب ہوں، بلانا تیرا کام ہے اور جی کر کے جواب دینا میں اللہ کا کام ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم جب بھی پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں ان کا محتاج نہیں۔ یہ جو مرگ ہے، جو اپنے کھاتے سے صاف دنیا میں رہ نہ سکے، بیوی کا پتہ نہیں، یتیم اولاد کا پتہ نہیں، کمایا چھوڑ گیا، وہ اپنا حساب دے رہے ہیں تو ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، سچے نبی نے سچی بات سنائی، اور وہ سچی بات کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ تو آج قرآن کا شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انزلنا الیک الکتاب تنزیل الکتاب من اللہ۔ دنیا والوں، اوشا ہو، گداؤ، امیر ہو، غریب ہو، کالے ہو، گورے ہو، تنزیل الکتاب من اللہ، یہ اس کی بنائی نہیں ہے، میرے محمد نے نہیں بنائی، اس نے مانگا نہیں، پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، اس کو پتہ بھی نہیں، میرے نبی کو علم بھی نہیں، کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، نور کیا ہے، برہان کیا ہے، فرقان کیا ہے۔ ما کنت تدری ما الکتاب، اس کو علم بھی نہیں تھا کتاب کا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، کلمہ کیا ہے۔ 40 سال گزر گئے صورت میں، استاد بنایا نہیں، ہادی بنایا نہیں، نبی نے سبق لیا نہیں، پڑھا پڑھایا نہیں، ایک صوفیانہ زندگی گزری تکلف میں، بڑے عجیب منظر میں۔ تو میرے بندے، اللہ فرماتے ہیں میں نے کیا کیا؟ اپنے نبی کو بلا کے دیا، لوگ مانگتے رہے، میں نے بن مانگا دیا۔ اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، سارے نبیوں نے مانگا مگر میرے محمد نے بن مانگے دیے۔ کیا دیا؟ تنزیل الکتاب، یہ جو ہے سامنے تمہارے 30 پارے، اس کو میں نے اتارا، اس کتاب کو میں نے بھیجا، اس نور کو میں نے بھیجا۔ کس نے بھیجا؟ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئی۔ کون اللہ؟ العزیز، سب سے زبردست، سب پہ غالب ہے، سب زیر دست، وہ زبردست، سب اس کے محتاج، الحکیم، حکمت والا۔ فلانا ڈاکٹر بڑا قابل ہے، فلانا حکیم صاحب نبض دیکھتا ہے، بیماری پرکھتا ہے۔ فرمایا سارے حکمتوں کا مالک، سارے دنیا کائنات کا جوڑنے بنانے والا، اس نے اس کو بھیجا ہے۔ اِنَّا انزلنا الیک الکتاب، او دنیا والو، بے شک میں، اِنَّا انزلنا، بے شک میں اللہ نے اتارا، میں نے اس کو، کس کو؟ کتاب کو، بالحق، نبی بھی حق، قرآن بھی، بولو، جا بالحق، نبی کا آنا سچ، ادھر فرمایا کتاب بالحق، جیسے محمد سچا، محمد کا قرآن بھی،
نبی کا کھانا سچا، نبی کا پہننا سچ، بولنا سچ، دیکھنا سچ، چلنا سچ، شادی شت، غمی شت، مرنا سچ، جینا شت، تجارت گنتے جاؤ مولوی صاحب کا گنج اڑ جائے۔ جاء بالحق وصدق المرسلین، محمد کریم نہ آتے آدم کا پتہ نہ چلتا، محمد کریم نہ آتے نوح علیہ السلام کی 950 سال تبلیغ کا پتہ نہ چلتا، محمد کریم نہ آتے ابراہیم خلیل اللہ آگ میں گئے، ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ بنایا، ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کیا، اسماعیل نے سفر یہ کس نے بتلایا؟ محمد رسول اللہ۔ جاء بالحق، لوگوں حق آ گیا، وہ سچا محمد آ گیا، وصدق المرسلین، 1.25 لاکھ نبیوں کی تصدیق محمد رسول آ گیا میرا پیغمبر، الیک الکتاب بالحق، آ گیا حق، حق بھی آ گیا، حق بھی لے آیا۔ یہ تبلیغی جماعت والے سنا کرتے ہو، محمد دین بھی لے آئے اور دین کی محنت بھی کہا کرتے ہیں، دین بھی لے آئے، دین حقانی ربانی، اور پھر دین کی تبلیغ، دین کی تدریس، دین کا پھیلاؤ، دین کی تقریر، اور یہ محنت دین بھی لے آئے، دین کی محنت سارے نبی آئے۔ انزلنا الیک الکتاب بالحق، دنیا والوں سچا آ گیا، سچائی لے آیا، سچا قرآن لے آیا، کیا کریں؟ فاعبد اللہ، یہ کہہ رہا ہے، اس حوالے سے کہہ رہا ہے فاعبد اللہ، عبادت کس کی؟ نظر اللہ، نیاز اللہ، مرنا اللہ، جینا اللہ، کھانا اللہ، پہننا اللہ، ہر حال میں اللہ، شادی اللہ، غمی اللہ۔ فاعبد اللہ مخلصا، عبادت میں ملاوٹ نہیں، کلمے میں ملاوٹ نہیں، نماز میں ملاوٹ نہیں، شادی میں ملاوٹ نہیں، اولاد میں ملاوٹ نہیں، کسی حال میں بھی ملاوٹ نہیں۔ جب بھی عبادت کرو فاعبد اللہ مخلصا، خالص کر کے، اخلص کر کے، بالکل محکم سچا کام کرو۔ فاعبد اللہ، عبادت کرو صلی اللہ کی، مخلصا لہ الدین، میرا دین بھی خالص، میرا قرآن بھی خالص، میرا جوان بھی خالص، میرا جبرائیل بھی خالص، میں اللہ بھی خالص، میرا ثانی کوئی نہیں، میری مثل کوئی نہیں، محمد کا ثانی کوئی نہیں، اس کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں، محمد کی جماعت جیسی بولو جماعت کوئی نہیں۔ او دنیا والو، الا للہ، خبردار خبردار، اونچ نیچ والو، کسی کو قرآن پسند نہیں، کسی کو محمد کا نظام پسند نہیں، کسی کو نبی والا پردہ پسند نہیں، کسی کو نبی والا حیا پسند نہیں، کسی کو نبی والا شعار پسند نہیں، کسی کو نبی والا لباس پسند نہیں، محمد کی سنت پسند نہیں، محمد کا شعار پسند نہیں، نبی کی زندگی والا عمل پسند نہیں۔ الا للہ، خبردار خبردار میرے بن، للہ الدین الخالص، میرا دین خالص ہے، میرے دین میں ملاوٹ نہ کرنا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، ابھی جو میں آیت پڑھ رہا تھا، کیوں مجھے چھوڑ کر غیروں کا سجدہ، غیروں کی نظر، غیروں کی نیاز، غیروں کے آگے جھکنا، ان کے پاؤں پڑنا، ان کی چوکڑ چومنا، ان کے لیے خیراتیں کرنا، ان کے چڑھاوے چڑھانا، ان کی چوکڑ کو چومنا، وہ چھاڑے ڈالنا، یہ تیسرا کرنا، یہ 11ویں کرنی، جمعرات کے حلوے کھانا، 40واں کرنا، برسیں کرنا، پیدا ہونا مرنا، جی کیوں ملایا ہوا ہے؟ نہیں نہیں، الا للہ الدین الخالص، جیسے میرا قرآن خالص، جیسے میرا محمد جوان خالص، میرا بھیجا ہوا نظام بھی بولو، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ
اولیاء، مجھے چھوڑ کر کوئی قبر پہ کھڑا ہے، کوئی دلدل کی پوجا، کوئی گھوڑے کی پوجا، کوئی قبر کی پوجا، کوئی عرب کی پوجا، کوئی چھوٹے کی پوجا، کوئی بڑے، او میاں کیوں کر رہے ہو؟ ماں نعبدہم، کیوں ان کی عبادت کر رہے ہو؟ ان کے آگے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ چادریں روزے بنا کے، پھول ستارے لگا کے کیوں مر رہے ہو؟ الا لیقربونا، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ادھر پہنچا دیتے ہیں، ہماری یہ سفارش کرتے ہیں اللہ زلفا، اللہ فرماتے ہیں کر لو، ان اللہ یحکم، کر لو، آنا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے، ماں کے پیٹ میں آیا، پھر دنیا میں آیا، پھر قبر میں جائے گا۔ نحن خلقناکم نحن خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ادھر سے نکالا ادھر لے جاؤں گا، پھر ایک زمانہ آئے گا ادھر سے نکال کر سامنے لے آؤں گا، پھر پتہ چلے گا تمہارے یہی گا ہے۔ اللہ زلفا، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہمیں دیتا نہیں، ان کو چھوڑتا نہیں، اس لیے ادھر ہم جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ یحکم، فیصلہ کرے گا بینکم وما ہم فیہ یختلفون، جو تم لوگوں نے دنیا میں اختلاف کیے۔ نبی آ گئے، تقریر چل گئی، پھر دوسرا جلسہ کیا، پھر بھی مخالف ہو گئے۔ بہرحال جب قرآن آیا جھگڑا شروع ہو گیا، قرآن آتا گیا، مکے والوں میں، کافروں میں، مشرکوں میں بغاوت شروع ہو گئی۔ قل جاء الحق، دنیا والوں سچ آ گیا، سچائی لے آیا۔ خود کہہ رہے تھے تیرے جیسا سچا، اب کہہ رہے تھے نعوذ باللہ تیرے جیسا تو جھوٹا دنیا میں نہیں ہے، ہمارے مردوں کو نہیں مانتا، ہماری 11ویں نہیں مانتا، یہ جمعرات نہیں مانتا، حلوائی ملا، پیٹو ملا، حرامی ملا، ہاں یہ نہیں مانتا۔ میرے بھائیوں کیا کریں، اللہ فرماتے ہیں قل جاء الحق، سچ آ گیا، وزہق الباطل، مکہ فتح ہوا، وہ بت پڑے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام چھڑی پھیرتے، بت ٹکڑے ٹکڑے۔ قل جاء الحق، یہ پڑھتے جا رہے تھے، قل جاء الحق، سر سے پاؤں تک حق، دائیں بھی حق، بائیں بھی حق، گھرانہ بھی حق، حق کا معنی سچ، چار دیواری بھی سچ، اہل بیت بھی سچ، جماعت بھی سچ، پوری زندگی کا 63 سالہ معاملہ سچ۔ قل جاء بالحق، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یا ایھا النبی، اے میرا نبی، اے میرا محبوب، اے میرا رسول محمد الرسول اللہ، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، محبوب بنا کے بھیجا، مقصود زندگی بنا کے بھیجا، پوری دنیا کا معلم بنا کے بھیجا، پوری دنیا کا سردار بنا کے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ شاہداً، میری گواہی دینے والا۔ ساروں کی گواہی چل رہی تھی، سارے زندہ، نعوذ باللہ، پیر زندہ، قبر زندہ، کھانے کے چکر میں آج بھی ہیں، روٹی کے چکر میں، جمعرات کے چکر میں، دین کا بیڑا غرق، سب کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اے میرا محبوب، اگر میری پہچان نہیں کروانے والا سوا تیرے، لہٰذا میں نے تجھے اس لیے بھیجا ہے، توجہ ذرا، تو میری تعریف کر میں تیری تعریف کروں، تو میری سناڑ کروا، ہماری سریکی میں سندھی میں تو مجھے سناڑ کرا، میں تجھے سناڑ کرایا، تو میری بات منوا، میں تیری بات منواؤں، تو میری صداقت کی دلیل بن، میں تیری
صداقت کی دلیل بنو۔ کلام اللہ صلاۃ اللہ، صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا لکھا دیکھا، جہاں دیکھا لکھا اللہ محمد بھی میرا پیغمبر۔ تو میری تعریف کر میں تیری تعریف کروں، تو میری گواہیاں دے میں تیری گواہیاں دوں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، نبیوں کی گواہی محمد کریم نے کیسے دی؟ اصحاب کہف والا واقعہ، مکے کے سردار آئے، مدینے گئے، قافلہ بھیجا یہودوں کے پاس، ہمارے پاس اپنا بچہ، ہمارا بھتیجا، ہمارا اپنا نام محمد کہتے لا الہ الا اللہ محمد، اس کے بارے میں کچھ بتلاؤ، کدھر جائیں؟ مارکیٹ ختم ہو گئی، تعویذ لینے والے چھوٹ گئے، حلوہ کھانے والے چھوٹ گئے، جماعت ٹوٹتی جا رہی ہے، محمد کی جماعت بنتی جا رہی ہے، پارٹی بنا رہا ہے، گروہ بنا رہا ہے۔ ایک اللہ لا الہ الا اللہ الہ واحدہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی منت کے لائق نہیں، کوئی طواف کے لائق نہیں، کوئی سور و پکار کے لائق نہیں، محمد نامی ہمارا اپنا ہے، کہتا الہ واحدہ ایک اللہ، بولو نا سبحان